السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقصیٰ نقوی اور میوزک ورلڈ ٹی وی کے ساتھ میں لائی ہوں نور اسلام پروگرام دین اسلام کے حوالے سے ہمارے اس میوزک ورلڈ ٹی وی کے ساتھ ساتھ اور بھی علماء اکرام، نوا خان، نعت خان، ہم ہر ایک کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کی بہت اچھی ہستی ہمارے ساتھ علامہ نواب حیدر آبادی صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 3 جلدیں لکھی ہیں ماشاءاللہ سے. اور آج ہم ان سے بہت سی گفتگو کریں گے، نالج میں اور اضافہ لیں گے. انہوں نے مجلس اذاق کے تھرو پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا میسیج سب تک پہنچایا اور آگے بھی پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم دیوتا. وعلیکم السلام. میں میوزک ورلڈ ٹی وی چینل کے حوالے سے ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے تعاون کے ساتھ اور بڑی مصروفیت میں سے وقت نکال کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو دیا. خدا انہیں محفوظ اور سلامت رکھے. جی بھی. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ نے کہاں سے یہ مجلس اذاق اسٹارٹ کی؟ کب سے اسٹارٹ کی؟ میں نے اپنی مجالس کا جو آغاز کیا وہ 1987 کراچی قصبہ کالونی سے پہلی مجلس کا آغاز کیا. اس سے پہلے میں نوحہ خوانی اور سوز خوانی کرتا رہا. تقریباً 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر سے میں سوز خوانی اور مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کرتا رہا. اب کرم ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے مجھے مزید اس میں اضافہ کیا اور اس در آل محمد پہ خطاب کرنے کی توفیق میں اضافہ کیا. اب تقریباً کراچی میں نے 1996 تک بے انتہا مصروفیت مجالس حسین میں وقت گزارا. اس کے بعد پھر لاہور میری آمد ہوئی. تقریباً پورے پاکستان میں مجالس حسین سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور ذکر حسین کرتا ہوں. اور کوئی ایسی کنٹروورشل بات کہ جس میں قوم و ملت میں افتراق ہو یا کوئی ایسی فساد کی صورت پیدا ہو، اس سے میں احتیاط کرتا ہوں. زیادہ تر عقائد اور فروعات پر گفتگو ہوتی ہے. جی. اچھا قبلہ صاحب، آپ نے کتابیں لکھی امام زمانہ کے حوالے سے. جی. تو یہ آپ نے کس قسم سے کیا سوچ رکھ کر آپ نے یہ کتابیں لکھی؟ اصل میں تقریباً 17-18 سال میں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مدد اللہ والی المقام کی خدمت میں حاضری دیتا رہا. تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی امام زمانہ پہ کوئی کام کیا جائے، آپ لوگ کوئی کام کریں امام زمانہ پہ. تو جب میں لاہور آیا تو آج سے 6 سال قبل میں لاہور آیا اور اسی وقت سے میرے ذہن میں اور دل و دماغ پہ یہی تھا کہ امام زمانہ پہ کوئی کام کیا جائے. میں نے 153 کتابیں جمع کی، جس میں سر فہرست ایک ہمارے دوست ہیں. ان صاحب نے بڑی محنت سے مجھے تقریباً 40 کتابیں مہیا کر کے دی. پھر بعد میں تمام دوستوں کے دروازوں پر جاتا رہا، لائبریریاں کنگالتا رہا. ان 153 کتابوں میں سے 40 کتابیں میں نے سلیکٹ کی اور بڑی اہم کتابیں تھیں الحمدللہ. اب صورتحال یہ ہے کہ بقول علامہ ضمیر اختر نقوی کے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اردو ادب میں یہ پہلا کام ہے جو اس وقت آپ نے کیا. اب وہ صورتحال یہ ہے کہ 3 جلدیں ہیں، تقریباً 650 پیج کی پہلی جلد ہے ظہور سے پہلے، اور دوسری جلد ہے ظہور کے بعد، اور تیسری جلد ہے 12ویں امام پر 1400 سوالات اور جوابات. آپ نے میرے کام کی نزاکت اور لطافت کا اندازہ اس بات سے لگایا ہوگا کہ ظہور سے پہلے یہ دنیا تاریکی میں ہے، تو میں نے تاریکی کلر کیا، بلیک کلر.
واہ. اور ظہور کے بعد یہ کتاب ہے، ہریالی کی نشاندہی کرتی ہے، ترقی کی نشاندہی کرتی ہے، سرسبز و شادابی کی، امام کے ظہور کے بعد کی ترقی کرتی ہے یہ کلر. تو میں نے آغاز ہی ایسے کام سے کیا تاکہ اضافہ ہی محسوسات سے ہو، احساسات سے ہو. اس میں جو مجھے دقتیں ہوئیں وہ یہ کہ تقریباً جو وقت کا امام ہے اسے لوگ بہت کم جانتے ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کام وہ ہو کہ رہتی دنیا تک یاد رہ جائے، اور الحمدللہ اس کی پذیرائی بہت ملی. مجھے 1000 سیٹ میں نے کتابوں کے چھپوائے، اور اس میں شکر گزار ہوں لوگوں کا کہ انہوں نے 10 20 30 40 سیٹ مجھ سے منگوائے، جس میں بہت سارے علماء ہیں. علامہ شہنشاہ نقوی ہیں، علامہ قبلہ اون نقوی ہیں، قبلہ علامہ رضی جعفر ہیں، اور علامہ امین شہیدی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے دیگر افراد ہیں جنہوں نے 10 20 30 سیٹ منگوائے. یہ ہے پاکستان. اس کے علاوہ امریکہ ہے، جرمن ہے، ہندوستان ہے، وہاں پر یہ امام زمانہ کے سیٹ پہنچ چکے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. اب یہ سیٹ دوسری طرف نشر و اشاعت کی طرف دوسری منزل پہ رواں دواں ہے، اور الحمدللہ امام زمانہ کے حوالے سے جو لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کیفیت کو جانیں گے، اس کیفیت کو سمجھیں گے، جانیں گے، اور اس ضرورت کو پہچانیں گے کہ امام وقت کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو پھر ان کے واجبات کیا ہیں، امام زمانہ کے کس کیفیت کے واجبات ہیں. سب سے پہلے تو امام کا عارف ہونا ضروری ہے، تعارف امام زمانہ کا ضروری ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے، پیشوا کے ساتھ بلایا جائے. اب یہ ضروری ہے کہ جب پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا وہاں، تو یہاں اس پیشوا کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے. تو جب ضروری ہے تو اس کی معرفت ضروری ہے. پھر معرفت کے پس پردہ یوں تو واجبات امام کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن جو میں نے اختصاص کے ساتھ، تحریف کے ساتھ، جو میں نے 5 ایسے اہداف واجبات میں آتے ہیں کہ جو واجبات ہیں کہ امام کا عارف ہونا، معرفت امام زمانہ ہونا ضروری ہے، انتظار امام زمانہ واجب ہے، انفاق امام یعنی امام کے نام پر خرچ کرنا، امام کے نام پر لٹانا، امام کے نام پر دینا، انفاق امام زمانہ. اس کے ساتھ ساتھ صدقات امام زمانہ یہ بہت واجب ہے، امام کے بارے میں صدقات دینا، امام کے نام پر صدقات دینا. اور 5ویں نمبر پر ہے امام کو مشکلات میں پکارنا، چونکہ وہ وقت کی حجت بھی ہے، اور وقت کا مشکل کشا بھی ہے، اور وقت کا امام بھی ہے. اس اعتبار سے جہاں تک ان کے ابواب قائم کرنے کا تعلق ہے تو ظہور سے پہلے کی کتاب میں 12 ابواب قائم کیے گئے ہیں، پھر ان کے شعبے ہیں. اسی طرح آئیے امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس میں بھی ابواب ہیں 7، پھر 1400 سوالات اور جوابات امام زمانہ پر. اس کی کیفیت سمجھنے پر ہے، اگر سمجھا جائے تو یہ تحفۃ العوام کی حیثیت رکھتی ہے کہ کتاب ایسی کہ جب وقت کا امام ہر وقت موجود ہو تو وہ کتاب بھی ساتھ ساتھ موجود ہو، تاکہ سوالات اور جوابات میں آپ کو تشفی ہوتی چلی جائے. امام کہاں پیدا ہوئے، امام کب تشریف لائے، امام کا ظہور ظاہری ہے، پھر ظہور غیبت ہے، پھر ان کے شرائط ہیں، پھر حتمی طور پر شرائط کیا ہیں. یوں تو ہزاروں شرائطیں ہیں، یوں تو ہزاروں علامتیں ہیں، یوں تو ہزاروں بشارتیں ہیں، لیکن ان میں ایسی کون سی حتمی علامات ہیں کہ جس میں ظہور ہونا ہے. یہ سارے احوال، سارے محرکات، سارے تاریخی
ابواب میں نے اس میں قائم کیے ہیں، اور یہ قوم اور ملت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں اسناد اہل سنت والجماعت بہت قوی ہیں، موجود ہیں، جس میں کہ ہمارے واجب الاحترام سنی شیعہ بھائی سب اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹی وی چینل کے حوالے سے یہ چینل انتہائی اہم ہے، لوگ سمجھیں کہ امام زمانہ ہیں کیا، ان کی قوت کیا ہے۔ اور دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ رجت کیا ہے، رجت کسے کہتے ہیں۔ بھئی جیسے کہ آپ جملہ کسی کے مرنے پہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی رجوع کرنا۔ اب رجت کے معنی ہیں پلٹنا، واپس جانا۔ اب رجت کو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ رجت ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد پہلی رجت مختلف کتابوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کے بعد پہلی رجت میرے نبی مرسل کی ہے، اس کے بعد مولا کائنات کی ہے، اس کے بعد ان کے اصحاب کی ہے، اس کے بعد امام حسین کی۔ ان کو امام زمانہ کے زمانے میں واپس آنا ہے، رجت یہ ہے۔ پھر اس دور کے لوگ جو امام زمانہ کی غیبت میں یہ دعا کرتے ہوئے مر گئے، چلے گئے کہ کاش کہ امام زمانہ کا زمانہ ہو، تو پھر ان کی بھی رجت ہے، ان کو بھی دکھایا جائے گا، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، ان کو بھی بلایا جائے گا۔ یوں تو امام زمانہ پہ زندگی بھر انسان پڑھتا رہے، سوچتا رہے، سمجھتا رہے، کیونکہ یہ محمد و آل محمد کا مقام منزلت و معرفت اتنی بڑی ہے کہ انسان پوری زندگی لگا دے ان کو سمجھنے، ان کو معرفت حاصل کرنے میں۔ تو دیکھیے، ایک جملہ ہے، میرے مولا چھٹے امام جعفر صادق کے ساتھ ان کے صحابی ہیں، اور دربار میں جانا ہوا۔ امام نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں، یہ علماء کیوں بلائے گئے ہیں؟ حاکم کہتا ہے مولا اس لیے بلائے گئے ہیں کہ عقل پر بحث ہو رہی ہے کہ عقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں تو کہاں تک پہنچے یہ لوگ؟ تو دو عالم، سینکڑوں علماء میں سے دو عالم کھڑے ہوئے کہ ابن رسول اللہ، ہم کئی گھنٹوں سے بحث کر رہے تھے کہ عقل کی کم سے کم کیا تعریف ہے۔ تو امام نے کہا تو آپ کہاں تک پہنچے، نتیجہ کیا نکلا؟ امام نے کہا، جب یہ جملہ کہا کہ نتیجہ کیا نکلا، تو علماء کہنے لگے یہ ابن رسول اللہ، عقل کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ باطل اور حق کو جدا کرے، اچھی چیز کو پسند کرے اور بری چیز کو دور کرے۔ امام کہتے ہیں یہ عقل کی تعریف نہیں ہے، یہ جانور کے نزدیک تو بہتر ہے کہ بری چیز کو دور کرے اور اچھی چیز کو پسند کرے۔ امام نے کہا، جب یہ کہا تو سارے اشش ہو گئے، کہنے لگے مولا فرزند رسول، پھر عقل کی کیا تعریف ہے؟ کہا آپ نے جو تعریف کہی کہ اچھی چیز کو قبول کرنا اور بری چیز کو دور کرنا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ دو قسم کی گھاس جانور کے سامنے رکھ دی جائے، ایک سوکھی گھاس، ایک ہری گھاس، تو جانور سوکھی گھاس پہ نہیں جائے گا، ہری گھاس کی طرف دوڑے گا۔ تو یہ جانور کے نزدیک عقل کی تعریف آپ نے کی، مولا پھر انسانوں کے نزدیک کیا تعریف ہے؟ امام فرماتے ہیں دو اچھی چیزوں میں سے جو زیادہ اچھی ہو اس کو پسند کرے، جو دو بری چیزیں ہوں کم بری کو ترک کرے، وہ ہے عقل۔ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ امام اپنے صحابی کے ساتھ باہر آئے، صحابی نے کہا مولا آج تو کمال کر دیا۔ امام نے فرمایا یہ بھی عقل کی تعریف نہیں ہے۔ اب حیران صحابی، مولا پھر عقل کی تعریف کیا ہے؟ کہ عقل کی تعریف یہ ہے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے، جو وقت کی حجت کو سمجھے، یہ ہے سب سے بڑا عاقل، سب سے بڑا عارف، جو وقت کے امام کو سمجھے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اچھا قبلہ، آپ نے اور کتابوں پہ کام کیے؟ ہاں، میں نے
میں نے کیا قلم ہے آل محمد کا، انہی کے کرم سے سوچا یہ ہے کہ علی انسائکلوپیڈیا پر کام کیا جائے، اور یہ علی انسائکلوپیڈیا اس اعتبار سے اتنا اہم ہو کہ اگر دنیا کی کسی بڑی لائبریری میں اگر علی پہ کچھ بولنا ہو، کہنا ہو، کم سے کم وہ علی انسائکلوپیڈیا کی کتاب سامنے آ جائے۔ 25 جلدوں پر لکھنے کا ارادہ رکھا ہے، ماشاءاللہ 2 جلدیں جس کی میں لکھ چکا ہوں، اور یہ آپ کے سامنے ہے، یہ علی انسائکلوپیڈیا، اور دیکھیے یہ اس میں یہ جلد نمبر 2 ہے، جلد 2 ہے۔ پہلی جلد چونکہ پروف ریڈنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، دوسری یہ بھی انشاءاللہ چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی، اور مومنین کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، علی انسائکلوپیڈیا۔ اب اس کے علاوہ 25 جلدیں جو آ رہی ہیں ان کے موضوعات، جیسے کہ علی اور قرآن، علی انسائکلوپیڈیا میں علی اور قرآن، ماشاءاللہ یہ 2 جلدیں آ گئیں۔ پھر عالم زر کے عہد کو بھولے ہوئے لوگ، 1 جلد اس پہ آ جائے گی۔ اسی طرح علی اور اقوال علی، تقریباً 5-6 جلدیں اس پر آ جائیں گی، اور علی اور غزوات یعنی جنگیں، تقریباً 3-4 جلدیں اس پہ آ جائیں گی، جو میں نے اپنے شیڈول کے مطابق، اور علی اور خطبات، علی اور توحید، علی اور رسول، اسی طرح 25 جلدیں آ جائیں گی۔ اب رہا یہ کہ آپ دعا فرمائیں، قوم و ملت دعا کرے انشاءاللہ۔ کہ یہ کام آگے بڑھ جائے۔ جی، اور اس کے علاوہ عزاداری پہ آپ نے کیا کام کیا؟ عزاداری کے حوالے سے یہ ہے کہ یوں تو تقریباً بہت ساری کتابیں عزاداری پر آئی ہیں کتابچوں کی شکل میں، لیکن ڈاکومنٹس کی شکل میں کوئی کتاب نہیں آئی۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا ڈاکومنٹ سے مراد کیا، یعنی سندی اعتبار سے کہ سند کیا ہے۔ تو میں نے کراچی میں کام شروع کیا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ یہ کام ہو جائے، لیکن پھر مجھے یہاں مائیگریٹ ہونا پڑا لاہور۔ یہاں میں نے کام شروع کیا ہے عزاداری پہ، تقریباً 700 پیج پر یہ پائپ لائن میں کام جا چکا ہے۔ اب میں نے کچھ عزاداری پر سوال نامے قائم کیے ہیں 7-8 قسم کے لوگوں پر، جو عزاداری اپنے عمل سے، زبان سے اور دہن سے، اپنے عمل سے بتاتے ہیں، جیسے کہ عزادار ہیں، جیسے کہ خطیب ہیں، جیسے کہ شاعر ہیں، جیسے کہ ذاکرین ہیں، جیسے کہ علماء اعظام ہیں۔ یہ تمام ان کے لیے سوال نامے قائم کیے گئے ہیں، تقریباً کہیں 20 سوال ہیں، کہیں 40۔ تو یہ سوال نامے ان کو دیے جائیں گے، پھر ان کے وہ جوابات مجھے دیں گے، وہ جوابات میں کتاب میں چسپاں کروں گا۔ اس کے علاوہ 2-3 سوال نامے ہم نے قائم کیے ہیں انجمنوں کے لیے کہ ان کا عزاداری پہ کیا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر ہم نے اور سوال نامے قائم کیے ہیں امام بارگاہوں کے جو متولین ہیں ان کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، انجمنوں کے لیے، تو کہ کب اس امام بارگاہ کی بنیاد پڑی، اس میں کس کس نے زیادہ کام کیا، اس کے معجزات کیا ہیں درگاہ میں، اس پہ کس کس علم پہ، سلجنا پر، کس تعزیے پر کیا معجزات ہیں، کیا منتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کے سوالات قائم کیے تاکہ ڈاکومنٹس بن جائے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ لاہور کی عزاداری 1947 سے پہلے دھرم پورے سے تقریباً 13 جلوس سند کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے قبل پاکستان تھے۔ 2 سکھوں کے جلوس تھے پرمٹ کے ساتھ، عیسائیوں کا جلوس 2 تھے پرمٹ کے ساتھ لاہور میں۔ تو یہ ایک سند ہے، ڈاکومنٹری ہے، جو کہ ہم عزاداری کے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال میرے خدا نے چاہا تو یہ بھی، اس کی بھی اشاعت، چونکہ اشاعت کی منزل سے یہ قریب ہے، میرے مولا نے چاہا تو یہ بھی سامنے آ جائے گی اور کتابی شکل اختیار کر لے۔ ویلکم بیک میوزک ورلڈ ٹی وی نور اسلام، میں ہوں اقصیٰ نقوی اور میرے ساتھ ہیں نواب حیدر آبدی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے خطابت کی۔ اب ہم ان سے چند سوالات اور کریں گے۔ جی قبلہ، مولا علی علیہ السلام نے امام زمانہ کے حوالے سے کیا بشارت دی؟ مولا کائنات نے
خطبات ہیں جی اور خطبات میں اپنے اصحاب سے نصیحتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، بتاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، مہدی کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں، حجت خدا کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں، خطبہ لؤلؤ ہے اور خطبہ مخزون ہے، خطبۃ البیان، آدھے سے زیادہ خطبہ امام مہدی کی بشارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور مولا کائنات نے جگہ جگہ، اور جو میری 1400 سوالات اور جوابات کی جو کتاب ہے خطبۃ البیان میں نے خود سوال قائم کیے ہیں اور مولا کائنات کے جوابات سے جواب لے کر لکھے ہیں۔ تو یوں مولا کائنات نے اپنے مہدی کے بارے میں، حجت خدا کے بارے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بشارتیں دی ہیں، اور بشارتوں کی شکل ایسی ہے کہ نشانیاں باقاعدہ بتائیں کہ 6 مقام ایسے ہیں جب اس میں تغیرات پیدا ہوں، وہ 5 مقام ایسے ہیں جب اس میں تغیرات پیدا ہوں، وہ 3 مقام ایسے ہیں، وہ 3 پہاڑ ایسے ہیں، وہ 4 درخت ایسے ہیں۔ خطبۃ البیان میں پوری وضاحت کے ساتھ امام مولا کائنات نے حجت خدا کی بشارت دی ہے۔ جی، اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت ہوگی؟ ہاں، سمیہ نامی ایک یہودی عورت ہوگی جو امام کو پتھر سے، جو روایات ملتی ہیں، پتھر سے شہید کیا جائے گا، جس سے امام کو شہادت نصیب ہو۔ ماشاءاللہ، ہم نے علامہ صاحب سے بہت زیادہ نالج حاصل کی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی، جیسے مولانا نے بتایا کہ وقت کے امام کی پہچان کریں، ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن کی پہچان ہمیں کرنی چاہیے، ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمیں ان کی ہر ایک نالج کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمارے میوزک ورلڈ ٹی وی کے ساتھ تھوڑا تعاون کریں، ہفتے کی یا مہینے کی ایک جو ہے درس کے حوالے سے درس دیں ہمیں یہاں پہ امام زمانہ کے حوالے سے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو بڑے ہیں، یونیورسٹی میں ہیں یا میرڈ ہیں، جو بھی ہیں، جن کو نہیں امام زمانہ سے کے بارے میں اتنا نہیں نالج ہے، وہ جان سکیں، اور قبلہ سے ہم گزارش کرتے ہیں۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں میوزک ورلڈ ٹی وی چینل کا، اور انہوں نے کہا بھی ہے مجھے، یہ تو گزارش کہہ رہے ہیں، میں اسے حکم سمجھوں گا کہ گائے بگائے جب مجھے موقع ملے، جب انہیں وقت ملے، جو کہ ہماری ضرورت ہے امام زمانہ، 8ویں روز یا 10ویں روز یا مہینے کے بعد ہم 10 کی شکل میں 10 20 30 منٹ کا پروگرام انشاءاللہ ضرور ان کے حوالے کریں تاکہ یہ قوم کو پہنچا سکیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ہر پروگرام میں نور اسلام کے ذریعے اور بھی طریقہ کار سے نور اسلام کے حوالے سے، اور جو ہمارے علماء اکرام ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، نوحہ خواں ہیں، نعت خواں ہیں، مرثیہ پڑھنے والے ہیں، یا جو بھی ہیں، آپ اپنے ٹیلنٹ کو آگے سے آگے لائیں۔ ہمارا یہ میوزک ورلڈ ٹی وی آپ کو پروموٹ کرتا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے، آپ کو یہ پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور آ کر اپنا نالج بھی بڑھائیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ دنیا بھر میں شیئر کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اکسانہ نقوی۔